بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مسلمان وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی تمام باتوں کو دل کی گہرائیوں سے سچا سمجھیں اور ان کی تصدیق کریں۔ اگر دین میں ضروری تمام باتوں کی دل سے تصدیق نہ ہو، کسی ایک کے بارے میں بھی معمولی سا شک اور تردد ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ متعدد اسلامی عقائد ایسے بھی ہیں جن کی حقیقت فی الحال ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، یا انسان کی ناقص عقل انہیں سمجھنے کے قابل نہیں۔ انہیں ہم بن دیکھے مانتے ہیں، اور عقل نہ سمجھ پائے تو بھی دل کی گہرائیوں سے انہیں سچا سمجھتے ہیں۔ بن دیکھے اور بغیر تفصیلات کو سمجھے مان لینے کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ روز قیامت دیکھنے کے بعد سبھی مان جائیں گے، مگر تب ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت اور اس کے احوال کی تصدیق کرنا ایمان بالغیب ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے قیامت قائم ہوگی، وہ تمام امور ظاہر ہوں گے جن کا قرآن و سنت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ قیامت سے متعلق عقائد میں سے ایک عقیدہ اعمال کا وزن بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان ترازو میزان قائم فرمائے گا، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں کس کے گناہ، اس ترازو میں وزن کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ہر انسان فطری طور پر یہ بات چاہتا ہے کہ اس کو کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیریں اختیار کرتا ہے۔ ایک تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایسا مال تجارت ہاتھ لگے جس میں کم سے کم وقت اور سرمایہ میں زیادہ نفع حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ایک کسان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیز کاشت کرے کم سے کم محنت و مشقت میں پیداوار زیادہ ہو اور بازار میں اس کی قیمت زیادہ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن کو کرنا آسان ہے، لیکن ان کا اعمال نیکیوں کے پلڑے میں بہت زیادہ وزن ہوگا۔ ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو۔ وضو کے بعد 2 رکعتیں اور دعا کی اہمیت۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اونٹ چرانے کا کام تھا۔ میری باری آئی تو میں اونٹوں کو چرا کر شام کو ان کے رہنے کی جگہ لے آیا، تو میں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں پڑھے، اپنے دل کو اور منہ کو لگا کر، یعنی ظاہر اور باطن متوجہ رہے، نہ دل میں کوئی اور دنیا کا خیال لائے نہ ادھر ادھر منہ پھیرے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ کیا عمدہ بات حضور نے ارشاد فرمائی ہے جس کا ثواب اس قدر بڑا ہے اور محنت بہت کم ہے۔
ایک شخص میرے سامنے تھا، وہ بولا پہلی بات اس سے بھی عمدہ تھی، میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں تو ابھی آیا ہے۔ آپ نے کہا اس سے پہلے یہ بھی فرمایا، جو کوئی تم میں سے وضو کرے اچھی طرح پورا وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ فرض نماز کے لیے مسجد جانے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہے کہ جیسے حاجی احرام باندھے ہوئے آئے۔ اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس پر اس کو مشقت اٹھانی پڑے یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض صرف یہی ہو کہ وہ نماز ادا کرے گا، تو ایسے شخص، ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے والے آدمی کی مانند ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ان دونوں کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو تو علیین میں اندراج کا ثواب ہے۔ دینی تعلیم کی بھی بہت اہمیت و فضیلت ہے، اور قرآن و حدیث میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے متعلق بہت تاکید آئی ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب اجاگر کیا۔ دینی تعلیم جہاں نعمت خداوندی ہے وہیں رحمت ربانی بھی ہے، جہاں ذریعہ برکت ہے تو وہیں باعث نجات بھی ہے اور وجہ سربلندی ہے۔ اصل علم تو دینی تعلیم ہے، یہی علم دین انسان کو گمراہی سے ہدایت تک پہنچاتا ہے، تاریکی کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت سے روشناس کراتا ہے۔ اسی علم دین سے وابستگی نے قوم مسلم کو ہر محاذ پر کامیاب کیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی علمی حلقوں میں ہوتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ دیکھا وہاں 2 حلقے ہیں، ایک حلقے کے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسرے حلقے کے لوگ علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول تھے۔ جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب لوگ نیکی میں مشغول ہوئے۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو انہیں ان کی مطلوبہ چیزیں دے دے گا اور چاہے گا تو نہیں دے گا۔ اور یہ لوگ علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، مجھے بھی علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، چنانچہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے چل کر آنے والوں کے لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد صرف اس لیے گیا کہ وہ اچھی بات سیکھے یا سکھائے تو اسے مکمل یعنی سارے ارکان کے ساتھ ادا کیے گئے حج کا ثواب ملے گا۔ مگر موجودہ دور میں دینی تعلیم سے ناآشنائی اتنی بڑھ چکی ہے، بہت سارے لوگ وضو اور غسل کے فرائض سے بھی ناواقف ہیں، جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کافی شرمناک ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ادائیگی کا اصل مقصد اور حکمت یہ ہے کہ وہ فرض نمازوں کی ادائیگی میں رہ جانے والی کمی کا تدارک اور تکمیل کرتی ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا وہ عمل جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو بندہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اگر نماز بگڑ گئی تو محروم رہ گیا، نقصان پا گیا۔
اگر بندے کے فرضوں میں کمی ہو گئی تو رب کائنات فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل ہیں۔ نفل سے مراد مطلق نفل اور فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں مراد ہیں۔ ان سے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی، پھر بقیہ اعمال اسی طرح ہوں گے۔ پھر سنتوں میں کچھ سنتیں موقدہ کچھ سنتیں غیر موقدہ ہیں، اور تمام سنتیں موقدہ میں فجر کی سنتوں کی سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہیں، مطلب یہ کہ روز قیامت روز آخرت میں ان کا جو ثواب ملے گا وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ قیمتی اور فائدہ مند ہوگا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ثواب آخرت میں لا فانی ہے۔ اس حقیقت کا صحیح اور مکمل انکشاف بلکہ مشاہدہ انشاءاللہ ہم سب کو آخرت میں ہو جائے گا کہ فجر کی ان 2 سنتوں کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ درج ذیل حدیث سے بھی بخوبی ہو جاتا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فجر کی 2 رکعت سنت نہ چھوڑنا، اگرچہ تم اس حالت میں ہو کہ گھوڑے تم کو دوڑا رہے ہوں، یعنی اگر تم سفر میں بھی ہو اور گھوڑوں کی پشتوں پر تیزی سے منزل طے کر رہے ہو تب بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ حالت سفر میں فرض نماز قصر کی جاتی ہے اور دیگر موقدہ سنتوں کی تاکید ختم ہو جاتی ہے، وہ غیر موقدہ بن جاتی ہیں، مگر فجر کی سنتوں کو یہ اہمیت و فضیلت حاصل ہے کہ وہ سفر و حضر ہر موقع پر موقدہ ہی رہتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے، بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا، جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی گویا کہ اس نے ساری رات نماز پڑھی، ساری رات اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس کی پاکی بیان کرے، اس کی خوبیوں پر حمد و ثنا کرے۔ ایسا کیوں نہ ہو، یہ اس کی شان ہے کہ وہ عیبوں سے پاک ہے، ہر کمال کا مالک ہے، مخلوق میں جو بھی خوبی پائی جاتی ہے وہ اس کی عطا کردہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، کچھ مسکین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مالدار لوگ تو بڑے بڑے درجات اور دائمی عائش لے گئے، کیونکہ ہماری طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، جیسے وہ حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اس پر عمل کر کے تم ان لوگوں تک پہنچ جاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے، اور تمہارے بعد کوئی نہیں پا سکے گا، تمہیں کوئی نہیں پا سکے گا، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو اس کے مثل عمل کرے، وہ تمہارے برابر ہو سکے گا۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ عربی کے لفظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، ان کا مفہوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تسبیح و تحلیل کے یہ الفاظ باری تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، میزان حسنات میں نہایت وزنی ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے،
حضور نے ارشاد فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جملے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے آسانی سے ادا ہوتے ہیں، میزان میں بہت ہی وزنی ہوں گے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات محبوب ہونے کا مطلب ہے جو شخص یہ پڑھا کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے اپنی زبان کو فضول باتوں میں مصروف رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کی سعادت پائیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جانے جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ حیران کن بات ہے کہ اتنی فضیلت کے باوجود ہم یہ کلمات کیوں نہیں پڑھ پاتے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نماز میں مختلف باتیں یاد دلاتا ہے، چنانچہ بندہ نماز سے فارغ ہوتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح جب بستر پر پہنچتا ہے تو شیطانی اثرات سے فوراً نیند آ جاتی ہے۔ یوں سستی میں انسان عظیم سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ خلق حسنہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اوصاف میں سے ہے۔ یہ عمل قلیل ہے لیکن اس عمل کے اجر کا یہ عالم ہے کہ مومن کے ترازو میں جن اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوگا ان میں سے ایک حسن خلق بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیا بد اخلاق کو ناپسند فرماتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ مومن کے ترازو میں فرمانے سے اشارہ ملتا ہے کہ کافر کے کام اور اخلاق بظاہر کتنے ہی اچھے ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں اس کی اخلاق و اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تقابل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیوں کے پلڑے میں حسن اخلاق سب سے وزنی ہوں گے اور گناہوں کے پلڑے میں بد اخلاقی کا بوجھ سب سے زیادہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق سے نوازا اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت یوں بولے، فرمایا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضور خود بھی بہت خلیق ہیں اور اچھے اخلاق والوں کو پسند فرماتے ہیں، دنیا و آخرت میں انہیں اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روز قیامت میرے ساتھ سب سے زیادہ سچی محبت والے یا مجھ سے زیادہ پیارے اور سب سے بڑھ کر میرا قرب پانے والے کون ہوں گے؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والے میرے سب سے قریب ہوں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ اچھی عادت والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا، اس کے حبیب کو پیارا، مخلوق کو پیارا، دنیاوی معاملات میں نہایت نرمی، دین میں نہایت پختگی و سختی، یہ ہے کہ خلق محمدی اس کی یہاں تعلیم ہے۔ اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ علماء مشائخ نے اپنے انداز میں تشریح کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا،
سخاوت و مہربانی کرنا، اپنی ذات سے متعلق نازیبا باتوں کو برداشت کرنا اور بدلہ لینے کے بجائے اچھائی سے جواب دینا، دوسروں سے تکلیف کو دور کرنا، یہ سب حسن اخلاق ہے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کی تشریح میں لکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اعضاء سے متعلق جو احکامات ارشاد فرمائے، دل سے متعلق جو آداب سکھائے اور معرفت خداوندی کے جن احوال کی تربیت فرمائی، انہیں اختیار کرنا حسن اخلاق ہے۔ مختصر یہ کہ بندے نے اچھے اخلاق کا پیکر بننا ہو تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، جہاں انہوں نے شفقت فرمائی، مہربانی سکھائی اور وہاں مہربانی کرے، جہاں سختی سکھائی وہاں سختی کرے، یہی اخلاق حسنہ ہے۔ اچھا اخلاق اسلام کی امتیازی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ اور حسین کردار سے معاشرے میں ایسا انقلاب برپا کیا جو قومیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی تھیں، کچھ ہی عرصے میں اخلاقی اقدار کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئیں۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ افسوس کہ آج ہمارا رویہ تیزی سے دور جاہلیت کی بد اخلاقی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہیں گالی گلوچ سے بھری گفتگو، اسی طرح فحش تہذیب، وہیں جاہلانہ تعصب، وہیں بد دیانتی، کرپشن، اسی طرح کی مفاد پرستی پر مبنی سیاست اور جاہلانہ طرز پر حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی دولت جمع کرنے میں مگن رہنا، اگر ہم نے اپنی نئی نسل کی تربیت نہ کی تو مستقبل کے ماحول کا تصور بہت خوفناک ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجہ میں نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ آپس میں میل جول کرا دینا ہے، اسی لیے کہ آپس کی پھوٹ دین کو مونڈنے والی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے لوگوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ ملی سوائے یہ کہ وہ لوگوں سے معاملات کرتا تھا، اور وہ مالدار آدمی تھا تو وہ اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا وہ تنگ دستی سے درگزر کرے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی نسبت اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں، تم بھی اس سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند فرماتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے، بالخصوص جب بے لوث مہربانی کرتا ہے تو کرم نوازیوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان کی وفات کے بعد اسے فائدہ پہنچانے کے لیے اسلام نے نماز جنازہ کا حکم فرمایا، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح مسلمان کی تدفین میں شرکت کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا بھی اسے فائدہ پہنچانے کے طریقے ہیں، چونکہ وفات پانے والے سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، اس کی خیر خواہی بے لوث ہوتی ہے، چنانچہ یہ باری تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور میزان حسنات میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رضائے الہی کے لیے جنازے میں شریک ہو، یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھا تو اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے، اور جو کوئی جنازے میں اس کے دفن ہونے تک شریک رہا اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ عرض کی گئی کہ یہ 2 قرات کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانے کے لیے انہیں مختلف مشکلات میں مبتلا کرتا ہے،
کبھی خوف مسلط کیا جاتا ہے، کبھی معاشی مشکلات آتی ہیں، کبھی غذائی قلت سے آزمائش ہوتی ہے، کبھی پیاروں کی وفات سے امتحان لیا جاتا ہے۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اسلامی احکام پر استقامت اختیار کرنا باری تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور قیامت کے روز یہ میزان میں بہت وزنی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ دنیاوی مصائب میں سے ایک مصیبت اولاد کا دنیا سے چلے جانا بھی ہے، لیکن اس مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 5 چیزیں ترازو میں کتنی وزنی ہیں، اور مسلمان کا نیک بچہ وفات پا جائے تو وہ اس پر صبر کرتے ہوئے ثواب کا طلبگار رہے۔ اس حدیث سے علم ہوا کہ میزان حسنات میں بچے کی وفات پر صبر بہت وزنی عمل ہوگا۔ اب صبر کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور ایک ایسی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے بچے کی موت کے غم میں بآواز رو رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس سے فرمایا، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی نوحہ مت کرو ورنہ عذاب دیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا، آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ، یہ میرے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے؟ تو اس عورت سے کہا گیا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی، اس نے آپ کے دروازے پر چوکیدار نہ پایا، اندر چلی گئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا، صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو، اس لیے جس وقت کوئی مصیبت نازل ہو اسی وقت صبر کریں تو اجر ملے گا، ورنہ رو دو کر چپ ہو جانا صبر نہیں کہلاتا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کسی گونگے سے پوچھئے۔ اگر انسان اپنی زبان کے ذریعے کلمات خیر ادا کرے، اچھی باتیں بولیں تو بڑی سعادت پا سکتا ہے، لیکن اس زبان کا استعمال زیادہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر زبان اچھے استعمال میں آئے گی تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر غلط استعمال میں آئے گی تو انسان کو لے ڈوبے گی۔ رب تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بری باتوں اور فضول گفتگو سے خاموشی اختیار کرے۔ قیامت کے دن یہ خاموشی نیکیوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک وہ فرماتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں 2 ایسی عادتیں نہ بتاؤں جنہیں اپنانا آسان ہے اور وہ ترازو میں دیگر کی بنسبت بہت وزنی ہوں گی؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا کہ تم حسن خلق اور طویل خاموشی اختیار کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان دونوں کے ذریعے مخلوق کو بے مثال زینت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر بہت خوب عمل کیا۔ ایک موقع پر کسی صاحب نے انہیں مسجد میں تنہا بیٹھے دیکھا اور تنہائی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت خوبصورت ارشاد سنایا، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا بات کہنی چاہیے، کن باتوں سے خاموش رہنا چاہیے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات سے خاموش رہنا بہتر ہے۔
اچھی بات کہنا ایک صدقے کی طرح ہے، لہذا یہ خاموشی سے بہتر ہے، اور بری بات کہنا اس سے گناہ ہوتا ہے، لہذا اس سے اچھا ہے کہ بندہ خاموش رہے اور اپنی دینی معاملات میں بہتری کے لیے غور و فکر کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حقیقت ہے، کسی بھی عمل کا ذاتی طور پر کوئی وزن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عمل کو پسند فرما لیتا ہے تو اسے وزنی بنا دیتا ہے۔ کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وہی عمل اگر مسلمان کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی انعام ملتا ہے، اور روز قیامت میزان میں بھی اس کا وزن ہوگا۔ اس فرق کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے عمل کو باری تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو وزنی ہو جاتا ہے، جبکہ کافر کے اعمال قبول نہیں ہوتے تو ان کا وزن بھی نہیں ہوتا۔ پھر جو عمل اللہ کریم کو زیادہ پسند ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن میں مشقت کچھ بھی نہیں مگر ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ تو یہ کہنا درست ہے، قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے زیادہ وزن فرائض و واجبات کا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں، خالق کائنات کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ چنانچہ نیکیوں کا پلڑا باری کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہر فرض کو فرض سمجھ کر نہایت اہتمام سے اس کی پاک دامنی اور پابندی سے اس کو اختیار کریں، اور ہر حرام کو حرام سمجھ کر اس سے مکمل اجتناب کریں۔ کئی لوگ فرائض میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ مستحبات اور نوافل کے پابند نظر آتے ہیں، یا فضول کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مثلا محافل میں بھرپور شرکت کرتے ہیں لیکن نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں، دنیاوی علوم میں کوشش کرتے ہیں مگر دینی فرائض علوم سے ناآشنا رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر حج اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتے، سیاست اور سوشل میڈیا کے لیے دستیاب ہیں مگر نماز کے لیے فرصت نہیں۔ یہ رویہ دینی تقاضوں کے یکسر خلاف ہے۔ ہم نے ابھی تک دیکھا تو نہیں مگر اس بات کا پختہ یقین ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرما کر اس میں وزن کیے ذریعے ظاہر فرمائے گا کہ کسی کی نیکی بیشتر ہے اور کس کے گناہ زیادہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بے شمار خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں عزت و تکریم سے نوازتے ہوئے ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ان میں سے 4 ارب 90 کروڑ احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہے کہ حقیقی تعداد رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ بد نصیب کفار وغیرہ ایسے بھی ہوں گے جن کے بظاہر اچھے معلوم ہونے والے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس دن اگر نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا تو وارے نیارے ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ گناہوں والی جانب باری ہو گئی تو بہت برا حال ہوگا، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے۔ تو جن کی نیکیوں کے پلڑے باری ہوں گے تو وہیں لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہیں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا میزان اس میں نیکیوں والا پلڑا باری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت کے لیے ہر رات کو اپنے بستر پر جلوہ افروز ہو کر یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی واقصا شیطانی وفک ریحانی وثقل میزانی۔ یہ حقیقت ہے کہ ترازو میں وزن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ یہ معمولی عمل کو قبول فرما لے تو اس سے ترازو کو بھر دے اور بڑے عمل کو رد کر دے تو وہ بے برکت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شوق دلانے کے لیے
ان اعمال کا ذکر فرمایا جو عمل تو قلیل ہیں لیکن نیکیوں کے پلڑے میں بہت وزنی ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ پر بھی عمل کرتے ہوئے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، اور جن احکام کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ان پر وہ سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے کہ جو عمل قلیل ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کا اجر وہ بہت کثیر ہے۔